السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 10 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ملکہ خاتون بازار میں زمرد خاتون کے پاس آتی ہے اور ان کی چیزوں کی تعریف کرتی ہے۔ اتنے میں بیرا وہاں آتی ہے اور پوچھتی ہے فاطمہ خاتون کیسی ہے؟ اس پر ملکہ کہتی ہے آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس پر بیرا کہتی ہے شاید انہیں اپنے رضائی بیٹے کی یاد آ رہی ہے۔ ملکہ خاتون پوچھتی ہے رضائی بیٹا کون ہے؟ جواباً بیرا کہتی ہے صلاح الدین۔ یہ سن کر ملکہ دنگ رہ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ نے کیا کہا؟ بیرا کہتی ہے آپ نے جو سنا وہی کہا۔ فاطمہ خاتون صلاح الدین کی رضائی ماں ہیں، کیا آپ بھی اس بارے میں نہیں جانتی؟ لیکن سلطان نور الدین نے یہ بات ہم سب سے کیوں چھپائی؟ اپنی بیوی سے بھی؟ کون جانتا ہے اس کے بعد اور کیا کیا نکلے گا۔ دوسری طرف شہزادی وکٹوریہ کا قافلہ جا رہا ہوتا ہے، مگر اسی دوران ان کے سامنے ایک گھوڑا گاری آ جاتی ہے جس پر صلاح الدین اور سریا سوار ہوتے ہیں۔ گھوڑا گاری کو دیکھ کر قافلہ رک جاتا ہے۔ صلاح الدین اور سریا نے چہرہ ڈھانپا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی غصے سے ان کی طرف بڑھتی ہے اور بلیک فورٹ سے پوچھتی ہے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو گیبریل سے بچ گئے تھے؟ تو بلیک فورٹ کہتے ہیں ہم گیبریل کا کام پورا کریں گے۔ سریا کہتی ہے جو گیبریل سے بچ گیا ہے وہ تم سب سے جان لے گا۔ صلاح الدین کہتے ہیں لیکن تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جواباً بلیک فورٹ کہتا ہے تم ہو کون جس سے میں ڈروں؟ اس پر صلاح الدین نقاب اتار کر کہتے ہیں صلاح الدین۔ دوسری طرف بادشاہ بادن ایک چوٹی پر کھڑا ہو کر اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم میری بہن اور استاد کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے کہنے پر تیر انداز تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تیر چلتے اتنے میں سلطان نور الدین کے ساتھی آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں۔ بادشاہ اور نور الدین زنگی دونوں ایک دوسرے کو غصے سے دیکھتے ہیں۔ ادھر بلیک فورٹ صلاح الدین کو کہتا ہے نور الدین زنگی کا بیٹا۔ اس کے بعد صلاح الدین اور سریا خاتون ان دونوں پر تیر تان لیتے ہیں، پھر وہ تیر کا نشانہ تبدیل کر کے پیچھے والے سپاہیوں کو مار گراتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین کے سپاہی بھی ایک طرف سے حملہ کر دیتے ہیں، دوسری طرف بادشاہ بادن نور الدین زنگی کے جال میں پھنسا ہوتا ہے اور کہتا ہے میری بہن اور استاد اعظم کو چھوڑ دو، مردوں کی طرح جنگ لڑو۔ اس پر سلطان کہتے ہیں اگر تم واقعی مردوں کی طرح لڑنا چاہتے ہو تو تم یہاں میرے بیٹے کے لیے گات نہ لگاتے، ہمیں جو چاہیے وہ حاصل کیے بغیر ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو بادشاہ بادن کہتا ہے تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا، تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ دوسری طرف صلاح الدین مسلسل سلیبیوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بلیک فورٹ ان کے سپاہیوں کو شہید کر رہا ہے۔ پھر صلاح الدین آگے بڑھ کر بلیک فورٹ کا مقابلہ کرتے ہیں، دونوں زبردست لڑائی کرتے ہیں۔ ادھر شہزادی وکٹوریہ سریا سے کہتی ہے صلاح الدین اپنی محبوبہ کے بغیر کوئی حملہ نہیں کرتا، تم دونوں کی محبت نے میری آنکھیں بھر دی۔ یہ کہہ کر وہ سریا پر حملہ کر دیتی ہے، ان کے درمیان بھی زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ صلاح الدین بلیک فورٹ کے حملے کو ناکام بناتے ہیں اور اس کی گردن پر تلوار تان لیتے ہیں، پھر سریا کی تلوار بھی وکٹوریہ کی گردن پر ہوتی ہے۔ دوسری طرف گیبریل بھی اسی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ میدان جنگ میں آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر صلاح الدین بلیک فورٹ کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کرتے ہیں۔ صلاح الدین اس کے پاس آ کر کہتے ہیں اچھا ہوا تم میرے پاس آئے، میں نے انہیں زندہ گرفتار کیا ہے، خاص طور پر جس سے تم زیادہ پیار کرتے ہو۔ تو گیبریل کہتا ہے یہاں صرف ایک چیز کی کمی ہے اور وہ تمہارا سر۔ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں اگر میں انہیں مارنا چاہتا تو بہت پہلے مار چکا ہوتا، ان کی زندگی اب تم پر ہے۔ تو گیبریل کہتا ہے اسکلان کو لڑ کے فتح کرنے کے بجائے بزدلوں کی طرح مجھے دمکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں تمہیں بھی اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تم اسکلان کے قیدیوں اور حج پر جانے والے لوگوں کو مارنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ میں نے بھی اسی زبان میں جواب دیا ہے، جب تک تم اسکلان نہیں دو گے میں استاد اعظم اور تمہاری محبوبہ نہیں دوں گا۔ اس پر وکٹوریہ کہتی ہے اپنی تلوار سے ہمارے عشق کی طاقت دکھاؤ۔ گیبریل کہتا ہے میں نے اسکلان اپنی طاقت سے حاصل کیا ہے، جب تک میری تلوار میرے ہاتھ سے نہ گر جائے میں اسے نہیں دوں گا، لیکن تم وہی کر رہے ہو جو میں نے کیا تھا، تو پھر استاد اعظم اور وکٹوریہ کو میرے حوالے کر دو اور بدلے میں اسکلان کے تمام قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ اس کی پیشکش کے بعد صلاح الدین سریا کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ ایک تیر انداز چھپ کر ان کا نشانہ لے رہا ہوتا ہے۔ ادھر بادشاہ نور الدین زنگی سے کہتا ہے تم لوگوں کو لگا کہ تم یہ حملہ ہم سے چھپا لو گے، لیکن ہم نے بہت جلد پکڑ لیا، تم اس جال میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تم نے جس بیٹے پر اتنا اعتماد کیا اس کے پیچھے مت جاؤ، آؤ ہم دونوں اس مسئلے کو حل کریں۔ جواب نور الدین زنگی کہتے ہیں میں اپنے سامنے اس کو دیکھ رہا ہوں جو مجھے حج کے راستے پر خون سے رنگنے کی دھمکی دے رہا ہے،
اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ سن کر بادشاہ بادن کہتا ہے ایک شہزادی اور دوسرا سلیبیوں کا استاد، اس کی ادائیگی تمہارے لیے بہت مشکل ہوگی۔ انہیں اپنے بیٹے سے لے کر میرے حوالے کر دو، اپنی ریاست اور حج کے راستے کے بارے میں سوچو۔ دوسری طرف صلاح الدین گیبریل سے کہتا ہے میرے پاس اسکلان کے بدلے میں انتہائی قیمتی قیدی ہیں، اسکلان لیے بغیر میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تم اپنی پسند کا انتخاب کرو۔ اس پر استاد اعظم کہتے ہیں وہی کرو جو ایک جنگجو کی بہادری کا تقاضا ہے۔ یہ سن کر گیبریل اور اس کے سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ گیبریل کہتا ہے بات ختم ہو گئی، ہم یہ تلوار سے حل کریں گے، میں اور تم آمنے سامنے لڑیں گے، جس کی تلوار غالب آگی اس کی بات مانی جائے گی۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں میں نے قسم کھائی تھی یا تو میں اسکلان لوں گا یا اس کی خاطر مر جاؤں گا۔ اس کے ساتھ وہ اپنے سپاہیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اس موقع کو دیکھ کر تیر انداز بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف محل میں زمرد خاتون ملکہ سے کہتی ہے ہمیں بھی ابھی علم ہوا ہے، لیکن آپ فاطمہ خاتون پر اتنا بھروسہ کرتی ہیں تو انہوں نے آپ سے یہ بات کیسے چھپائی؟ اتنے میں فاطمہ خاتون وہاں آتی ہیں، انہیں دیکھ کر بیرا کہتی ہے وہ آ رہی ہے، اس سے خود پوچھے۔ فاطمہ کے پوچھنے پر ملکہ کہتی ہے کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ فاطمہ خاتون پوچھتی ہے آپ نے کیا سنا؟ جواباً ملکہ کہتی ہے کیا صلاح الدین کی رضائی ماں تم ہو؟ اس پر فاطمہ کہتی ہے میں نے اسے کچھ دنوں کے لیے دودھ پلایا تھا، مجھے لگا کہ آپ جانتی ہیں۔ اس پر ملکہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ دوسری طرف گیبریل حملہ کرنے والا ہوتا ہے، اسی دوران نقاب پوش کا تیر گیبریل کے کندھے میں لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی وکٹوریا چلا کر کہتی ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ گیبریل کے سپاہی اس کے پاس آتے ہیں، وہ نقاب پوش سریا کا خاص آدمی ہوتا ہے جسے دیکھ کر سب کو غصہ آتا ہے۔ سلیبی اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں تو استاد اعظم کہتے ہیں یہ ایک جال ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں ہم نے یہ جال نہیں بچھایا۔ گیبریل کہتا ہے میں نے تمہیں بہادری سے لڑنے کا موقع دیا، لیکن تم نے یہ موقع ضائع کر دیا، میں تم سے اپنا انتقام اور پیاروں کو لوں گا۔ پھر گیبریل سپاہیوں کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اسے میں شاہ سوار پکارتے ہیں۔ دوسری طرف ایک سپاہی سلطان سے کہتا ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے تمہارے لیے میں حج کا راستہ چھوڑنے والا تھا، لیکن تم نے اپنے بیٹے پر بھروسہ کر کے سب کچھ برباد کر دیا، اس کے کیے کی سزا تمہیں ملے گی، حج کے راستے کو خون سے رنگ دوں گا۔ تو نور الدین زنگی کہتے ہیں تم جا کر گیبریل سے حساب لو جو قیدیوں کو بچا نہیں پایا، اگر تم نے خون بہایا تو پھر تم قیدیوں کو نہیں دیکھ سکو گے۔ دوسری طرف ملکہ فاطمہ سے کہتی ہے تم نے میرے اعتماد کا یہ بدلہ دیا، میں تمہیں اپنے خاندان سے ایک سمجھتی تھی لیکن تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی۔ جواباً فاطمہ کہتی ہے ایسا کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، میں سمجھتی تھی کہ آپ جانتی ہیں۔ یہ سن کر بیرا کہتی ہے فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ بات سلطان نے اپنی خاتون سے چھپائی ہے۔ تو ملکہ کہتی ہے میں سلطان کے پاس جا کر حقیقت معلوم کروں گی، اگر اس کے پیچھے کوئی بڑی حقیقت ہوئی تو تمہیں سزا ملے گی۔ دوسری طرف وہ شاہ سوار گھوڑا لے کر قرارگاہ میں آتا ہے اور خوف کے مارے فوراً منہ دھوتا ہے۔ یہ دیکھ کر اسما خاتون اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے خیر تو ہے، تم کسے سبق سکھا کر آ رہے ہو؟ جواباً شاہ سوار کہتا ہے گیبریل، میں نے اسے تیر مارا ہے۔ یہ سن کر اسما بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا وہ مر گیا؟ اتنے میں صلاح الدین سریا اور ان کے ساتھی وہاں آ جاتے ہیں۔ صلاح الدین سیدھے آ کر شاہ سوار کو دبوچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ یہ دیکھ کر اسکلان کے سپاہی صلاح الدین کی طرف بڑھتے ہیں تو پارس کہتا ہے اپنی حد میں رہو۔ اسما خاتون صلاح الدین سے کہتی ہے دشمن پر وار کرنا کب سے حقیر سمجھا جانے لگا، اس نے اس کتے کو مار کر اچھا کیا۔ جواباً صلاح الدین کہتا ہے میں گیبریل کا کام تمام کر کے اسکلان لینے والا تھا، لیکن اس بیوقوف نے سب کچھ برباد کر دیا، اس نے ہم سب کو دھوکہ دیا۔ پھر وہ شاہ سوار سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم جال بچھا رہے ہیں؟ تو شاہ سوار کہتا ہے جب میں نے سریا کو قبیلے سے جاتے دیکھا تو میں نے اس کا تعاقب کیا۔ صلاح الدین اسے چھوڑتے ہوئے کہتے ہیں اسے شام کے زندان میں پھینک دو، شاید اسے ہوش آ جائے۔ یہ سن کر اسما کہتی ہے اسکلان کے بیٹے کو اسکلان ہی سزا دے سکتا ہے۔ جواباً صلاح الدین کہتا ہے ہم ان کو سزا دیتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں۔ تو سریا کہتی ہے کیا قصوروار ہم ہی ہیں؟ ہم نے آپ کی ہر بات پر بھروسہ کیا لیکن آپ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ یہ واضح تھا کہ وہ اسکلان نہیں دیں گے، آپ صرف خلیل کو بچا لیتے۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں میں نے قیدیوں کو پکڑا ہے اس لیے خلیل بھی محفوظ ہے، قیدیوں کے بدلے میں اسکلان اور خلیل دونوں لوں گا، کیا تم اب بھی نہیں سمجھی؟ جواباً سریا کہتی ہے اگر آپ شاہ سوار کو لے کر جائیں گے تو پورا قبیلہ بغاوت کرے گا، اپنے غصے کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف مت کریں۔ جواباً صلاح الدین کہتا ہے اگر شاہ سوار یہاں ہوگا تو گیبریل بدلہ لینے کے لیے قبیلے پر حملہ کرے گا۔ پھر صلاح الدین شاہ سوار کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔
دوسری طرف گیبریل اسکلان پہنچتا ہے تو بادشاہ کے سپاہیوں نے پورے شہر کو قبضے میں لیا ہوتا ہے۔ اس کے سپاہیوں کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ گیبریل کے پوچھنے پر سپاہی کہتا ہے بادشاہ کے سپاہیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر گیبریل کماندار کے پاس جا کر پوچھتا ہے میرے جنگجو کہاں ہیں؟ اس پر کمانڈر کہتا ہے میں نے انہیں قید کر لیا ہے۔ بادشاہ کے مطابق اب سے اسکلان ہمارے قبضے میں ہے۔ یہ سن کر گیبریل کہتا ہے اسکلان کو مجھ سے کون چھین سکتا ہے؟ اس کے ساتھ وہ تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اتنا میں بادشاہ آ کر کہتا ہے رک جاؤ گیبریل، حقیقت میں ہماری ذلت تم ہو، تم میری بہن کو صلاح الدین سے نہ بچا پائے۔ کیا تم اسکلان کو قابو کرنے کے لائق ہو؟ جواباً گیبریل کہتا ہے اگر میں زخمی نہ ہوتا تو میں صلاح الدین کو مار کر انہیں حاصل کر لیتا۔ بعداً کہتا ہے اس لمحے سے پہلے تمہیں انہیں بچا لینا چاہیے تھا۔ تو گیبریل کہتا ہے اس نے مجھ سے اسکلان مانگا، کیا میں اسے دے دیتا؟ صلاح الدین اسکلان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ قلعہ صرف میرا نہیں بلکہ آپ کا تخت بھی ہے۔ آپ مجھ سے کس لیے جواب طلب کر رہے ہیں؟ بادن کہتا ہے تمہاری غلطی کو چھپایا نہیں جا سکتا، میری بہن وہاں قید ہے اور تم اسے نہیں بچا سکے۔ گیبریل کہتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں اور دوسرے میرے استاد اعظم ہیں، کیا میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ مجھے موقع دے، میں انہیں بچا لوں گا۔ بادن کہتا ہے میں جا رہا ہوں، اگر کل تم انہیں نہ بچا سکے تو میں تم سے قلعہ لے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد کمانڈر کہتا ہے بادشاہ نے ہمارے عزائم پر وار کرنے کی کوشش کی ہے۔ جواباً گیبریل کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا ہے، وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں آئے گا۔ دوسری طرف سلطان شیرکو سے پوچھتے ہیں جب ہم نے اتنی رازداری سے کام کیا تھا تو کوئی کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ یہ کیسی کمزوری ہے؟ جواباً وہ کہتا ہے اسکلان والوں میں سے کسی نے تیر مارا ہے۔ سلطان کہتے صلاح الدین کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ، سب سے پہلے وہ مجھے حساب دے گا۔ اتنا میں نصر الدین اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے صلاح الدین کو سزا دی لیکن اس نے وکٹوریہ اور استاد اعظم پر حملہ کیا۔ اس پر سلطان کہتے اسے یہ حکم میں نے دیا۔ عزت الدین کہتا ہے چچا کیا آپ نے انہیں پکڑ لیا؟ پھر نصر الدین پوچھتا ہے کیا بادن حج کا راستہ چھوڑنے پر تیار ہو گیا ہے؟ جواباً سلطان کہتے ہیں نہیں۔ اس پر نصر الدین کہتا ہے پھر ہماری کامیابی مشکل ہے۔ سلطان کہتے ہیں ان حادثات کا ذمہ دار جو بھی ہے اسے ضرور سزا ملے۔ یہ کہہ کر سلطان آگے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ